ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں علامہ اقبال کی شاعری اور علامہ اقبال کے خواب کے حوالے سے کہ آج پاکستان اس کی کس حد تک تعبیر تلاش کر سکا۔ اقبال نے جس شاہین کا خواب دیکھا تھا، کیا آج وہ شاہین کہیں نظر آ رہا ہے؟ اس پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے معروف مصنف کالم نگار جناب قیوم نظامی صاحب نے، جو آج کل زندہ اقبال کے نام سے علامہ اقبال پر خصوصی تحقیق بھی کر رہے ہیں۔ ان کی کتاب بھی جلد منظر عام پر آ رہی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ علامہ اقبال کی شاعری کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم قیوم نظامی صاحب۔ وعلیکم السلام نظامی صاحب، آج ہم علامہ اقبال کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑی ویسے ہی افسوسناک بات ہے کہ ہم علامہ اقبال کو ویسے ہی بھلا چکے ہیں بطور قوم، نہ تو ان کا ذکر ہوتا ہے اس طرح، نہ ہی ہم اس طرح ان کے دن کو مناتے ہیں جس طرح کہ اصل ان کا مقام ہے، اور جس طرح پوری دنیا نے ان کو پذیرائی بخشی۔ آپ نے یہ جو کتاب بھی لکھنے کا فیصلہ کیا اور جو آج آپ یہ اس صورتحال کو دیکھتے ہیں، کیا پاتے ہیں کس حد تک ہم نے علامہ اقبال کے پیغام کو سمجھا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ میں نے اصل میں یہ کتاب جو لکھنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ اس لیے میں نے کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے طور پر کہ جو علامہ اقبال کا پیغام ہے جی، وہ جس طریقے سے ایک نوجوان نسل تک پہنچنا چاہیے تھا کہ وہ پہنچ نہیں پایا۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے اوپر بہت ساری اچھی مارکت الاراء کتابیں لکھی گئی ہیں جن کی بڑی قدر و قیمت ہے، مگر وہ چونکہ فکری اور علمی سطح پر لکھی گئی ہیں اور تنقیدی حوالے سے وہ زیادہ لکھی گئی ہیں، اس لیے وہ کتابیں ایک عام پڑھا لکھا جو ایف اے بی اے کا جو اسٹوڈنٹ ہے یا ایک عام اخبار کا قاری جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں پاتا۔ جی ہاں، وہ مشکل شاعری سمجھتا ہے اسے۔ ہاں، وہ مشکل سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا سمجھنا مشکل ہے۔ میری یہ کوشش ہے کہ میں جو کتاب لکھوں وہ ایک آسان فہم ہو، اور علامہ اقبال کا جو پیغام ہے پورا وہ ایک آسان زبان میں لوگوں تک میں پہنچا سکوں، تاکہ وہ صحیح لوگوں تک پہلے پہنچے تو پھر ہی وہ اس کے اوپر بارے میں سوچیں گے نوجوان نسل۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم واپس قائد اعظم اور علامہ اقبال کی جو ان کی تعلیمات تھی، جو ان کے پیغام تھے، جو ان کے تصورات تھے، جس قسم کا انہوں نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا، اس کی طرف ہم واپس جائیں۔ صحیح، کیونکہ یہ جو مشکلات آج جو بھی، چاہے وہ معاشی مشکلات ہوں، سیاسی، آئینی، سماجی یا اور بھی جو بھی مشکلات جن کا ہمیں سامنا ہے، جس میں خاص طور پر آج کل دہشت گردی کا یہ مسئلہ ہے، جی، یہ ساری اس وجہ سے ہے کہ ہم نے انحراف کیا ہے قائد اعظم کے فکر سے اور علامہ اقبال کے فکر سے۔ وہ جس قسم کا پاکستان جہاں پر ایک تشکیل دینا چاہتے تھے، آج وہ پاکستان نہیں ہے۔ جی، اس لیے ہمیں اگر مشکلات کا سامنا کرنا ہے تو ہمیں واپس جانا پر مثال کے طور پر علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ وہ ایک روحانی جمہوریت دیکھنا چاہتے تھے کسی مسلمان ملک میں۔ وہ کہتے تھے کہ ایک روحانی جمہوریت ہونی چاہیے، صحیح، ایک ایسی جمہوریت ہونی چاہیے جو سماجی اخلاقیات کی بنیاد پہ وہ کھڑی ہو۔ درست ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جمہوریت طرز تماشا ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ ویری رائٹ۔ اس شعر کو لوگوں نے سمجھا نہیں اس وقت اور ہم نے نظر انداز کر دیا۔ صحیح، بالکل آج صحیح۔ ہم اسی طرح کر رہے ہیں کہ بندوں کو گنتے تو ہے، تولتے نہیں ہیں۔ جی ہاں، ویری رائٹ۔ یہ نکلا ہے کہ آج وہ بندے بھی بڑی اہم پوزیشنوں پر بیٹھ گئے ہیں کہ جو لٹیرے ہیں، جو مافیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ جب چاہتے ہیں کبھی سیمنٹ مہنگا کر دیتے ہیں، کبھی چینی مہنگی کم کر دیتے ہیں۔ اگر ہم کوئی ایسا انتخابی نظام بنائیں اور علامہ اقبال کے فلسفے کے مطابق ایسی روحانی جمہوریت کی طرف جائیں کہ جس میں جو اچھے لوگ ہیں، معاشرے میں اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کو موقع ملے کہ وہ آئیں اقتدار میں اور وہ اقتدار میں آ کے لوگوں کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے وہ سوچیں گے۔ ظاہر سے کچھ لوگ انقلاب کی بات کرتے ہیں، آپ کو کوئی انقلاب آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اگر آئے گا بھی تو کس قسم کا انقلاب ہوگا یہاں پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں علامہ اقبال کو آپ شاعر انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جو ساری شاعری ہے اس میں جو پروگرام ہے، اس کا جو پیغام ہے وہ جدوجہد کا، حرکت کا، عمل کا۔ ٹھیک ہے نا جی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، وہ عمل پہ توجہ دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا موجودہ سٹیٹس کو، اس کو تبدیل کرو۔ یہ جو حالات اور واقعات جو ہوتے ہیں جس معاشرے میں آدمی رہ رہا ہوتا ہے اور وہ نظام جو ہے وہ چل نہیں ہوتا، علامہ اقبال کہتا ہے اس کو تبدیل کرو۔ وہ ایک فکری ارتقاء کا شاعر تھا علامہ اقبال، اور اس نے یہ کہا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ وہ تو یہاں تک کہتا ہے۔ ویری رائٹ۔ وہ کہتا ہے کہ مزاحمت کرو، یہ قبولیت جو ہے نا، سر جھکا کے چلنا، وہ کہتا ہے خود ہی ہونی چاہیے انسانوں میں، درست ہے، افراد میں خود ہی ہونی چاہیے۔ انسان اندر جو اس کے اوصاف ہیں وہ تب ہی باہر آئیں گے جب وہ باغیرت اور خوددار ہوگا۔ جی ہاں نظامی صاحب، جو خودی کی بات کی تھی آپ نے، بالکل بڑا اچھا نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ علامہ اقبال کا تو سارے شاعری ہی خودی سے بھری پڑی ہے، لیکن ہم اپنی 63 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کہیں خودی نظر نہیں آتی۔ ہم امریکہ سے ہی بھیک مانگتے ہیں، آج بھارت کے آگے بھی ہم سر نگو ہیں۔ آپ دیکھیں نا، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی، جی ہاں، اس رزق سے موت اچھی۔
اس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. وہ کہتا ہے کہ بھائی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ, خوددار قوم کی طرح اپنے مسائل پر بھروسہ کرو, فائد شاعری کی طرف آؤ, اسلام کے جو سنہری اصول تھے ان کو اپناؤ. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری ان کے ساتھ ہمارا کوئی ان کے قریب نہیں ہم جا رہے. ہم بالکل اس وقت سرمایہ دارانہ جگیر دارانہ نظام کے اندر رہ رہے ہیں, اور چند اشرافیہ کے چند طبقات ہیں جو لوٹ مار کر رہے ہیں, اور باقی عوام جو ہے وہ سارے irrelevant بن گئے ہیں. تو یہ اصل میں وہ علامہ اقبال نے عوام کو اہمیت دی تھی. وہ کہتے تھے کہ عوام جو ہیں افراد, وہ کہتے ہیں کہ فرد جو ہے وہ ایک قوم کو بناتا ہے. اگر فرد جو ہے وہ اس کی تعمیر و تشکیل صحیح نہیں ہوگی تو قوم کیسے بنے گی؟ Exactly. میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ہم علامہ اقبال کے پیغام کی طرف ہمیں نوجوان نسل کو خاص طور پر جانا پڑے گا, ان کے پیغام کو سمجھنا پڑے گا. پھر دیکھیں وہ راستہ دیتا ہے, علامہ اقبال آپ کو راستہ دکھائے گا. راستے پہ چلیں گے تو مشکلات ختم ہو جائیں گی. جی, جو فرد کی آپ نے بات کی کہ ہر انفرادی شخص کے اندر ایک کانفیڈنس ہو کہ وہ ایک بڑا اہم حصہ ہے اس تمام سسٹم کا, اس کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہو, اپنے ووٹ کی اہمیت کا احساس ہو, وہ ہمارے ہاں نظر نہیں آتا. نہ وہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو افراد ہیں وہ جیسے یرغمال بنے ہوئے ہیں اس وقت, بلکہ یہ جو پاکستان کے عوام ہے, میں ان سے آج علامہ اقبال کے حوالے سے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی اہمیت کو سمجھو. علامہ اقبال نے ہر فرد کو کہا تھا کہ ہر فرد سے مخاطب ہوئے تھے کہ اپنی اہمیت کو سمجھو. بھائی آپ جب ووٹ دیتے ہو اس وقت آپ دیکھتے نہیں, جو لٹیرے ہیں جو بدماش ہیں ان کو آپ ووٹ دے دیتے ہو, بعد میں روتے ہو. یہ بتائیے کہ نظامی صاحب کوئی آپ کو بہتری کا راستہ نظر آ رہا ہے مستقبل قریب کے اندر کہ ہم مزید زوال کی جانب بھی جا رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی مایوسی والی بات نہیں ہے, کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اس میں افرادی قوت بہت زیادہ ہے. یہاں پر نوجوان جو ہیں وہ 70% ہیں, اور یہاں پر کافی مثبت پہلو بھی اس کے ہیں جو ہائی لائٹ نہیں ہوتے. ہمارے پاس کوئی ایسی نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو نہ دی ہو ہمیں. تمام مطلب ہے کہ ایک ملک کے اندر زرخیز زمین ہے, ہمارے پاس معدنیات ہیں, سب کچھ ہیں. صرف یہ ایک قیادت جو ہے نا وہ ایک اہل اور دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے اس ملک کو. وہ اس ملک کو سارے مسائل سے نکال کے آگے لے جائے گی. جیسے آپ دیکھیں ملائیشیا میں مہاتیر محمد نے کیا ہے, موان نے سنگاپور کو بنا دیا ہے, نیلسن منڈیلا نے افریقہ کو بنا دیا ہے. اس طرح کی کوئی لیڈرشپ جیسے قائد اعظم جیسی, علامہ اقبال جیسی ایک پیدا ہو جائے 5 سال میں اس ملک میں اندر انقلاب آ جائے گا. تو یہ کیا لگتا ہے نظامی صاحب, یہ لیڈرشپ حادثاتی طور پہ آئے گی یا کوئی باقاعدہ بلڈ کر کے آئے گی, سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا, کیسے یہ لیڈرشپ آئے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی, پہلے تو یہ ہمیں افراد جو ہیں اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کا جو کردار ہے اس پاکستان کی سیاست اور معیشت اور سماج میں وہ آپ نہیں کر رہے ہو. آپ اس کی دیکھو, آپ برادریوں سے نکلو, فرقہ بندی سے نکلو, آپ دوسرے تسبات سے نکلو, چاہے وہ کسی قسم کا زبان کا ہو یا جغرافی کا ہو یا مذہب کا ہو, وہ سارے تسبات کو ختم کر کے ایک قوم بننے کی کوشش کرو. جیسا کہ قائد اعظم نے بھی کہا اور علامہ اقبال نے ایک قوم کو مخاطب کیا تھا, وہ قوم آج نظر نہیں آ رہی. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان جب ہم بنا رہے تھے اس وقت ہمارے پاس قوم تھی اور ملک نہیں تھا. اب ملک مل گیا, قوم نہیں ہے. درست بات ہے. قوم ہمیں بننا پڑے گا, ہمیں سب کو مل کر اس ترقی میں خوشحالی میں حصہ اپنا ڈالنا پڑے گا, اور عوام جو ہیں ان کو اب یہ جاگنا ہوگا اور ان کو حقائق کا سامنا کرنا ہوگا اور رستہ نکالنا ہوگا. ظاہر صاحب کچھ لوگ نرم انقلاب کی بات کرتے ہیں, کچھ لوگ گرم انقلاب اور خونی انقلاب کی بات کرتے ہیں, آپ کون سے انقلاب کی حمایت کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک میں ایک نرم انقلاب بھی آ سکتا ہے اگر پاکستان کا نوجوان یہ قومی ایجنڈے پہ متفق ہو جائے, وہ ایک ایجنڈا بنائے کہ بھائی ہم اس ایجنڈے پر انقلاب لانا چاہتے ہیں. جو اگر انقلاب لا کے ہم یہ ایجنڈے پہ کام کریں گے تو وہ ایک پرامن انقلاب کی بھی یہاں پر ایک امکانات موجود ہیں. یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ وہ خونی انقلاب ہو. وہ ایک قومی ایجنڈے پہ پوری قوم جو ہے وہ متفق ہو اور اس کو کوئی لیڈ کرنے والا ہو. منظم انقلاب آنا چاہیے, کیونکہ اگر منظم نہیں ہوگا تو خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا. ملک جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہے پاکستان کا وہ اس ملک کی کایا پلٹ سکتا ہے, مقدر بدل سکتا ہے, تقدیر بدل سکتا ہے. صرف 5-6 ہزار بندے ہیں جو مافیا سے تعلق رکھتے ہیں, جو لوٹ مار کرتے ہیں, ان کو یہاں سے سیاست سے اور معیشت سے بے دخل کرنا ہے, ان کا قبضہ جو ہے وہ ختم کرنا ہے, بس مسئلہ ذرا حل ہو جائے گا. بہت شکریہ نظامی صاحب, انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا. جناب معروف کالم نگار مصنف قیوم نظامی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے. علامہ اقبال کے افکار کے حوالے سے, ان کے پیغام کے حوالے سے اظہار کر رہے تھے کہ انقلاب اس ملک کے اندر آ سکتا ہے, بس صرف ہر فرد کو اپنی ہمت کا, اپنے مقدر کا خود احساس کرنا پڑے گا, اور اس بات کا احساس کرنا پڑے گا کہ وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے, جو کہ اقبال کا پیغام بھی تھا. ناظرین, یقیناً اقبال کی شاعری اس لحاظ سے آفاقی نوعیت کی ہے کہ انہوں نے ایک عام شخص کو بھی بے شمار پیغام دیے ہیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے, اس کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے, جذبہ حریت پیدا کرنے کے لیے, اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ اس کی بطور انڈیویجول
سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس سبق کو بھی بھلا دیا اور آج ان کے پیغام کو بھی بھلا دیا ہے۔ لیکن ناظرین، اگر آج بھی ہم علامہ اقبال کے پیغام پر صحیح معنوں میں عمل درآمد کر لیں، ان کے کچھ اشعار ہی کو اپنی زندگی کا زیور بنا لیں، تو بہت آسانی سے ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتی ہیں، کیونکہ اقبال نے ہی کہا تھا کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اور جو انہوں نے سب سے خوبصورت بات کی جو قیوم نظامی صاحب نے بھی ان کی طرف اشارہ کیا کہ طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ آج ہم سب کو اسی بات کا تعین کرنا ہوگا۔ ہمارے ملک میں اگر کرپشن کا ناصور ختم ہو جائے تو بہت آسانی سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس پر مزید ہم بات کرتے رہیں گے اپنے آنے والے پروگراموں میں، لیکن یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان مبین رشید کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔